حجۃ الوداع کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیات نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت لکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر، یہ آیات جب نازل ہوئی تو یہ آیات کو سن کر رونے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو پوچھا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کمال کے بعد زوال ضرور آتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ سمجھ چکے تھے ابھی کا دور جو چل رہا ہے یہ اسلام کے دین کے آنے کا تھا، لیکن آج کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور آیات نازل نہیں ہوگی، کیونکہ یہ دین اسلام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے یہ پورا ہو چکا ہے، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید ہی رحلت کر جائیں۔ اور آپ جانتے ہیں کمال کے بعد زوال ضرور آتا ہے۔ کوئی انسان اگر حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو ہم یہی کہتے ہیں کہ حد سے زیادہ بڑھنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ حد سے زیادہ بڑھنے کے بعد انسان کی زندگی میں اندھیرا آ جاتا ہے، زوال آ جاتا ہے۔ تو یہ پرانی کہاوت ہے اور حقیقت میں ایسا وفات کے وقت انسان کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان تکلیفوں کو اپنی زندگی میں محسوس کیا ہے، مرنے سے پہلے، وفات سے پہلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر 5 وقت نمازوں میں وفات کی تکلیف سے 5 مرتبہ نماز میں یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں موت کی عذاب سے بچانا، موت کی تکلیف سے بچانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 شنبہ یعنی بدھ کے دن اتنی جسم کی حرارت مزید شدت آ گئی جس کی وجہ سے تکلیف بڑھ گئی اور غشی عاری ہو گئی۔ آپ نے فرمایا مجھ پر مختلف کنویں کے 7 مسکیزیں بہاؤ تاکہ میں لوگوں کے پاس جا کر وصیت کر سکوں۔ اس کی تکمیل کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لگن میں بیٹھا دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنا پانی بہایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بس بس اور مت ڈالو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پر پٹی باندھے ہوئے مسجد میں جا کر خطبہ میں کھڑے ہوئے۔ لوگ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ پے در پہ جماعت میں آ کر حاضر ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ نصارہ اور یہودوں کی طرح میری قبر کو بھی بت مت بنانا، کیونکہ یہود اور نصارہ ان کے پیغمبروں کی قبر کو بت بنایا ہے، اور تم لوگ بھی میری قبر کو بت مت بنانا تاکہ لوگ میری قبر کے سامنے سر جھکائیں، میری قبر کو پوجیں۔ دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ میں فرمایا وہ یہ کہا کہ اگر میرے اوپر کسی کا کوئی بھی قرض ہے تو وہ قرض ادا کر لیں، اگر کسی کا میرے اوپر کوئی بھی قصص ہے تو وہ قصص کو وہ پورا کر لیں، وہ قصص لے لیں، میری پیٹھ حاضر ہے۔ اگر میں نے کسی کی عزت اتاری ہے تو وہ میری عزت اتار لیں، اگر کسی کے پیٹھ کے پیچھے میں نے کوڑے مارے ہیں تو میرے پیٹھ اس کے لیے حاضر ہیں، وہ کوڑے مار لیں۔ یہاں سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اگلے اور پچھلے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کے تمام معاف کر دیے، وہ نبی لوگوں کے سامنے جا کر یہ کہتا ہے، یہ فرماتا ہے کہ میرے اوپر اگر کسی کا قصص ہے تو وہ قصص کا بدلہ لے لیں۔ تو ذرا غور کیجئے میرے بھائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے یہ عرض کر رہے ہیں کہ میری قصص کا بدلہ لے لیں، تو آج کل کے لوگوں کا کیا ہے جو ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھڑتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرتے ہیں، جائیداد میں ہڑپ لیتے ہیں، تو پھر آج کل کے مسلمانوں کا کیا حال ہوگا؟ موت کے وقت جو تکلیفیں ہوتی ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود محسوس کیا ہے، تو پھر ہم اور آپ کیا ہیں کہ ہمیں موت کی تکلیفیں نہیں ہوگی۔ اللہ سے ہر ہمیشہ دعا کریں کہ اللہ تو ہمیں موت کی تکلیف سے پناہ دینا، موت کی تکلیف سے بچانا، کیونکہ موت کی تکلیف بہت ہی جان لیوا تکلیف ہوتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے 5 دن پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ تکلیفیں اٹھائی ہے۔